جی محترم احباب، ہمارا آج کا عنوان آخرت کی ضرورت و اہمیت کے حوالہ سے ہے۔ ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے ساتھ یہ کائنات ختم ہو جانی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ تمام انسانوں کو زندگی عطا کرنی ہے، اور سب کا حساب و کتاب ہونا ہے، اور پھر جزا اور سزا کے جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، اور اس کے بعد ہمیشہ کی جنت یا جہنم کی زندگی حاصل ہونی ہے۔ تو اس سارے نظریہ کو آخرت کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، لوگو تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تم کو اس نے زندہ کیا۔ تو یہ چیز ہمارے مشاہدے میں ہے کہ انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے پہلے جنین کی مردہ حالت میں ہوتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر وہ دنیا میں بھی زندہ حالت میں آتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا۔ یہ چیز بھی ہمارے مشاہدے میں لوگوں کی اموات ہوتی رہتی ہیں۔ ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ بھی کرے گا، اور یہ جو چیز ہے اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دوبارہ بھی زندگی ملنی ہے، آخرت کی زندگی۔ ثم الیہ ترجعون، تو اسی کی طرف تم نے لوٹایا جانا ہے، یعنی جواب دہ ہونا ہے اس کی بارگاہ میں، حساب کتاب دینا ہے، سوال و جواب کا سامنا ہونا ہے۔ آخرت کی ضرورت و اہمیت کے حوالہ سے ہم جو گفتگو انشاءاللہ ابھی کریں گے تو اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا۔ پہلا حصہ یہ کہ ایک چیز ہے انسان کی انفرادی لحاظ سے موت، اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ اس سے متعلق ہوگا۔ عقلی لحاظ سے انسان کی موت کے بعد انسان کی دوبارہ حیات ممکن ہے۔ پہلے حصے کے اندر میں یہ ثابت کروں گا، واضح کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اپنے سفر کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے کہ اجتماعی لحاظ سے پوری کائنات، اس کا ختم ہو جانا اور پھر اس کا دوبارہ پیدا ہو جانا، وہ عقلی اور سائنسی لحاظ سے اس کا بھی امکان ہے۔ تو پہلا سٹیپ جو ہے وہ انفرادی موت اور حیات کا، اس کو انشاءاللہ عقل کے ذریعے ثابت کرنا ہے۔ اگلا سٹیپ جو ہے وہ اس سے بڑا کہ پوری کائنات کی ہلاکت اور تباہی اور پھر دوبارہ کائنات کا پیدا ہونا۔ تو اس میں صرف عقل ہی نہیں، میں ساتھ سائنس کے حوالہ سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ معاملہ زیادہ بڑا ہے۔ جو پہلا معاملہ ہے وہ تو ہماری زندگیوں میں اس کا ایک حصہ کہ انسان دنیا میں آتے ہیں پھر فوت ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، لیکن کائنات تو ہمارے سامنے ہلاک نہیں ہوئی ہے، تباہ و برباد نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ معاملہ زیادہ بڑا ہے، اس کے لیے عقلی اور سائنسی دونوں لحاظ سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ اور یہ جو پہلے 2 سٹیپ ہیں، یہ سٹیپ ہوں گے امکان کی حد تک۔ موت کے بعد انفرادی زندگی، اس کا امکان ہے، ہر بندے کا موت کے بعد حیات کا امکان ہے، پہلے سٹیپ میں یہ۔ اور کائنات کی تباہی کے بعد دوبارہ کائنات کے بنائے جانے کا امکان ہے، یہ دوسرا سٹیپ۔ لیکن تیسرا سٹیپ جو ہے
وہ ہم امکان سے ناگزیر ہونے تک کا سفر کریں گے کہ صرف امکان ہی نہیں، ضروری ہے، ہونا ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح 3 سٹیپ کے اندر جو ہے یہ بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے، انسان اس کی موت کے بعد دوبارہ حیات ممکن ہے یا نہیں ہے عقلی لحاظ سے۔ دیکھیں، جس وقت ہم ایک میت کا مشاہدہ کریں، ایک میت کو دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں موجود ہیں، جسمانی لحاظ سے آنکھیں موجود ہیں، اس کی کان موجود ہیں، ناک موجود ہے، زبان موجود ہے، بلکہ پورا جسم موجود ہے۔ جتنا وہ زندہ تھا اتنا ہی جسم سارے کا سارا اس کے مردہ ہونے میں بھی موجود ہے، جسم میں سے کوئی کمی نہیں آئی ہے بظاہر۔ لیکن ایک فرق بہت بڑا ہو گیا کہ پہلے بھی آنکھیں تھیں، اب بھی آنکھیں ہیں، لیکن پہلے آنکھیں دیکھتی تھیں، اب نہیں دیکھتی ہیں۔ پہلے بھی کان تھے، اب بھی کان ہیں۔ چلو اینو تھوڑا بعد وچ کریں گے، یہ تو کئی لوگ اختلاف کر چھڑ دینا کہ نہیں جی سن دیتے ہیں نے۔ اچھا چلو، پہلے اس کا ناک تھا، اب بھی ناک ہے، پہلے سونگتا تھا، اب نہیں سونگتا۔ پہلے اس کی زبان تھی، اب بھی زبان ہے، پہلے بولتی تھی، اب نہیں بولتی۔ پہلے اس کا دل دھڑکتا تھا، اب بھی دل موجود ہے، دھڑکتا نہیں ہے۔ پہلے اس کے ہاتھ پکڑتے تھے، اب بھی ہاتھ موجود ہیں، پکڑتے نہیں ہیں۔ پہلے اس کے پاؤں چلتے تھے، اب بھی پاؤں موجود ہیں، چلتے نہیں ہیں۔ تو عقلی لحاظ سے اگر سارے جسم نے اپنا کام ختم کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو پھر پہلے کان سنتے تھے، اب بھی سنتے نہیں ہیں، یہ بھی ماننا چاہیے۔ اگر اب بھی سنتے ہیں تو اس کے لیے کوئی باقاعدہ دلیل چاہیے۔ تو یہ مسئلہ سی سائنس دا کہ کن سنتے نے کہ نہیں سنتے، ہاتھے چڑھ گیا مولویاں دے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائی تسی سنا کے کرنا کی ہے؟ اے جو مردے سنتے، بھائی تسی سنا کے کی کرنا ہے انہوں نے؟ یا تے تسی انہوں کو کوئی مدد منگنی ہوئے تے او تے وے شرک۔ جب آپ نے ان کو سنا کے ان سے مانگنا کچھ نہیں، طلب کوئی نہیں کرنا، تو پھر ان کو صرف سنوا کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اور یقینی بات ہے، آپ کے اوپر پابندی لگا دی جائے کہ آپ نے بالکل ساکن لیٹے رہنا ہے، حرکت نہیں کرنی، بولنا نہیں ہے، صرف سننا ہے، یہ آپ کے لیے کتنی بڑی اذیت ہوگی۔ تواڈے کول بیٹھ کے سارے گلاں کریں گے، تہاڈا دل کرے گا کہ نہیں کہ پھر میں بھی کچھ بولنا، لیکن نہیں، تسی سن سکتے ہو، بول نہیں سکتے۔ تواڈے خلاف گلاں کرن گے، تواڈے تے پابندی، تسی نہیں بولنا، یہ تواڈے تے کتنی ٹینشن ہوئے گی، اذیت ہوئے گی، تواڈے تے جھوٹے الزام لگن گے۔ تسی سنتے ہو پہ اپنے الزام تو صاف بھی بیچارے نہیں پہ کر سکتے، یہ کتنی بڑی ٹینشن دیتے ہو مردوں کو یار۔ کیا فائدہ ہے یہ ٹینشن دینے کا؟ کام ان سے تم نے لینا کوئی نہیں، سنا کے کرنا کیا ہے سوائے ان کو ٹینشن دینے کے؟ تو بھائی جس وقت باقی سارا وجود جو ہے تو وہ کام چھوڑ گیا ہے، تو کان بھی کام چھوڑ چکے ہوئے ہیں، اس کو بھی مان لو۔ اور اگر اس کو نہیں مانتے تو کوئی سائنسی ثبوت دو کہ کان جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں، کوئی سائنٹیفک ثبوت ہونا چاہیے، پروف ہونا چاہیے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا قرآن و حدیث کی کوئی صریح دلیل ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ بہرحال تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اب سب کچھ تو وجود تو اسی طرح موجود ہے، لیکن اس کے سارے افعال ختم ہو گئے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر فرق کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے افعال ختم ہو گئے ہیں؟ تو کوئی بھی جو ذی شعور ہے نا، وہ اس کا جواب یہی دے گا کہ فرق یہ ہوا ہے کہ پہلے اس کے اندر روح موجود تھی، اب روح نہیں ہے، روح نکل چکی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کی مثال دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق یہ بجلی کے ساتھ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جس وقت سوئچ آف ہو جائے گا، ان کے اندر کرنٹ نہیں ہے تو نہ بلب چمکے گا، نہ ہی پنکھا ہلے گا، نہ ہی کوئی کمپیوٹر چلے گا۔
کہ جب اس کی لائٹ، اس کے اندر حرارت ختم کر دی گئی ہے، بجلی ختم کر دی گئی ہے، تو پھر وہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ دوبارہ بجلی اس کے اندر لے آئیں تو دوبارہ کام کرے گا۔ تو اسی طرح زندگی نکل گئی، جان نکل گئی، روح نکل گئی، اس سے انسان کے سارے افعال ختم ہو گئے۔ تو کیا جو چیز نکلی ہے عقل یہ مانتی نہیں کہ وہ دوبارہ بھی آ سکتی ہے؟ یہ تو عقل کا تقاضا ہے کہ اگر ایک نکل گئی یہ چیز، یہ جسم تو پورا موجود ہے، اس جسم میں دوبارہ بھی تو آ سکتی ہے نا، کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں اس کی۔ جو پہلے بھی آئی تھی، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، ماں کے پیٹ میں جنین تیار ہو رہا تھا لیکن روح نہیں تھی اس وقت، اور اس وقت آئی تھی، اس وقت ابھی جنین کی ابتدائی حالت تھی، تو اس میں جو اللہ روح کو لا سکتا ہے تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ وہ اللہ اس روح کو نہیں لا سکتا؟ تو یہ عقلی لحاظ سے یہ بالکل ممکن ہے کہ موت کے بعد دوبارہ حیات ہو۔ اس کے اوپر جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہ جسم جو ہے یہ آہستہ آہستہ قبر کے اندر ختم ہو جاتا ہے، مٹی کھا جاتی ہے، تو کس طرح دوبارہ یہ جسم بنے گا؟ کس طرح دوبارہ اس کے اندر روح پھونکی جائے گی؟ مشرکین عرب یہی اعتراض کرتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو گئے، چورا ہو گئے، ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا، تو دوبارہ کیسے امکان ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ وہ یہی ایک سوال کرتے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرا اللہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، وہ خالق بھی ہے، مدبر بھی ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے تخلیق اور ایک چیز ہوتی ہے ترکیب۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک درس میں اس چیز کے اوپر عرض کیا ہے۔ ترکیب کیا ہوتی ہے کہ مادہ موجود ہے اور اس موجود مادے کو کوئی نہ کوئی شکل دے دینا، تو یہ ہوتی ہے ترکیب۔ اور تخلیق ہوتی ہے عدم سے وجود میں لے آنا، کچھ بھی نہیں اور اس سے پیدا کر دینا۔ اب ترکیب تو ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں، ترکیب ہم بھی اللہ کا دیا ہوا جو مادہ ہے اس کو استعمال کر کے کوئی نہ کوئی شکل بنا لیتے ہیں۔ تو ترکیب تو آسان چیز ہے نا، تخلیق مشکل ہے، عدم سے وجود میں لانا مشکل ہے۔ تو جو میرا اللہ انسان کی تخلیق پر قادر ہے، تو جب انسان کا وجود بکھر جائے گا تو کیا دوبارہ ملانے پر قادر نہیں ہے؟ جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ علام الغیوب بھی ہے، وہ مختار کل بھی ہے، ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ تو اس کو پتہ ہے کہ فلاں انسان کے جسم کا فلاں ریشہ وہ کائنات کے کس گوشے میں پہنچا ہے، خواہ اس کو کوئی پرندہ اٹھا کے لے گیا ہے، خواہ کوئی جانور، کوئی چونٹی وغیرہ وہ اس کو کھا کے کہیں دور نکل گئی ہے۔ میرے اللہ کو سب کچھ علم ہے کہ فلاں بندے کی جسم کا ایک ایک ریشہ، ایک ایک ریزہ کہاں کہاں پہنچا ہے، اور میرا اللہ اس پر قادر ہے کہ ہر جگہ سے ان ریزوں کو واپس کر کے اللہ اکٹھا کر کے دوبارہ انسان کا جسم بنا دے۔ جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے اور وہ علام الغیوب ہے، قدرت کاملہ کا مالک ہے، تو اس کے لیے ترکیب کون سا مشکل ہے؟ تو وہ ترکیب بھی کر سکتا ہے، وہ دوبارہ مادہ جوڑ بھی سکتا ہے، دوبارہ بنا بھی سکتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہو گیا کہ انسان کی موت کے بعد حیات ممکن ہے عقلی لحاظ سے، اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہے کائنات کے حوالہ سے۔ اللہ اللہ۔ کائنات ختم ہونے کا اور دوبارہ پیدا ہونے کا امکان، اس حوالہ سے مختلف سائنسی نظریات۔ ایک نظریہ ہے ہیٹ ڈیتھ کا نظریہ، حرارتی موت کا نظریہ۔ یہ نظریہ 1850 عیسوی کے عشرہ میں ولیم تھامسن نے پیش کیا تھا۔ اس کے پیش کردہ نظریہ ہیٹ ڈیتھ، اس کا حاصل یہ ہے
کہ ساری کائنات کے اندر جتنی حرارت موجود ہے وہ آہستہ آہستہ یوز ہوتی جا رہی ہے، صرف ہوتی جا رہی ہے، اور جتنی جتنی استعمال ہوتی جا رہی ہے اتنی اتنی یہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کم ہوتے ہوتے حرارت ختم ہو جائے گی اور یہ منفی کی طرف جائے گی، اور منفی کی طرف جاتے ہوئے یہ مطلق صفر کے قریب تک پہنچے گی۔ مطلق صفر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے -273.15 درجہ سینٹی گریڈ۔ تو جو کائنات کے اندر، ساری کائنات کے اندر مجموعی حرارت ہے تو وہ آہستہ آہستہ اتنی ختم ہو جائے گی کہ وہ مطلق صفر یعنی -273.15 کے قریب تک جا پہنچے گی۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ -273.15 تک تو کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی، اس کو مطلق صفر کا درجہ دیا گیا ہے کہ وہاں پر تو پہنچ سکتی ہی نہیں ہے، لیکن اس کے قریب تریق پہنچے گی جب، تو پھر یہ حرارت اتنی کم ہوگی کہ اس کے ذریعے حیات اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہے گا، اور اس کے ذریعے جو ہے حرکت اس کو کنٹرول کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ تو ساری کائنات جو ہے وہ بکھر جائے گی، منتشر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ کنٹرول سارا ختم ہو چکا ہوگا۔ تو یہ ایک نظریہ ہے کائنات کے ختم ہونے کے امکان کا۔ دوسرا نظریہ جس کو بگ فریز کہا جاتا ہے اور اس کو کولڈ ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے، بگ فریز یعنی سخت انجماد، یا کولڈ ڈیتھ یعنی ٹھنڈی موت کا نظریہ، یہ نظریہ بھی اس پہلے نظریے کے قریب قریب ہے۔ جو ہیٹ ڈیتھ کا نظریہ میں ذکر کر چکا ہوں یہ اس کے قریب قریب ہی ہے۔ اس نظریے کا حاصل بھی یہی ہے کہ کائنات کے اندر جو حرارت ہے آہستہ آہستہ یہ کم ہوتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی، لیکن پہلا نظریہ یہ کہتا تھا کہ اس کے کم ہونے کی جو وجہ ہے وہ اس کا استعمال ہونا ہے، استعمال ہو کے ختم ہو رہی ہے، لیکن یہ بگ فریز کا نظریہ یہ ہے کہ استعمال ہو کے ختم نہیں ہوتی، بلکہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، تو چونکہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو جا رہا ہے تو اس لیے یہ ہر جگہ پر اس کی حرارت جو ہے وہ تقسیم ہوتی جا رہی ہے، وہ دور تک جاتی جا رہی ہے، تو ہر مقام پر حرارت بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ مطلق صفر یعنی -273.15 کے قریب پہنچ جائے گی، تو پھر نہ حرکت ممکن ہوگی، نہ حرکت پر کنٹرول ممکن ہوگا، نہ حیات پر، اور سب کچھ جو ہے وہ بکھر جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اس نظریہ کے جو حامل سائنسدان ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کائنات کی کثافت جو ہے یعنی اس کا بھاری پن، اس کا وزن، اس کو دیکھا جائے، ڈینسٹی کو دیکھا جائے، تو کائناتی مبصرانہ کثافت جو ہے کریٹیکل ڈینسٹی وہ 5 ایٹم فی کیوبک میٹر، مون ایٹامک ہائیڈروجن کے 5 ایٹم یہ قرار دی گئی ہے کہ یہ مبصرانہ کثافت ہے۔ اگر کائنات کی مبصرانہ کثافت اس سے کم ثابت ہوتی ہے تو پھر یہ کائنات ہمیشہ پھیلتی جائے گی، اس کو دوبارہ جو ہے وہ سمیٹنے والا معاملہ کوئی نہیں، اور اس وقت جو ہے وہ یہ کہ کثافت صرف 0.2 ایٹم قرار دی جاتی ہے، اور 0.2 ایٹم اور دوسری طرف 5 ایٹم، تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے، تو گویا کہ بہت کم سمجھی جاتی ہے، اور اس نظریے کے مطابق کائنات مسلسل پھیلتی جائے گی، اور پھیلاؤ کے نتیجے میں اس کی حرارت آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا نظریہ ہے بگ رپ، بڑے انتشار کا نظریہ۔ یہ نظریہ 2003 عیسوی میں رابرٹ کالڈویل کی قیادت میں امریکی سائنسدانوں کے ایک گروپ نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کائنات جو ہے یہ مسلسل وسیع ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی مسلسل وسعت کی وجہ سے ایک وقت آئے گا کہ
ستارے، کہکشائیں، ایٹم، ایٹمی ذرے تک، وہ سارا مادہ جو ہے یہ کائنات کا یہ منتشر ہو جائے گا۔ جتنی جتنی کائنات پھیلتی جا رہی ہے، چیزیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور جو قابل مشاہدہ کائنات ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر مادہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اتنا کم ہو جائے گا کہ کسی قسم کی کشش جو ہے وہ اس کو آپس میں پھر سنبھال کے نہیں رکھ سکے گی، نہ کوئی مقناطیسیت اس کو سنبھال سکے گی اور نہ ہی کوئی کشش ثقل اس کو سنبھال سکے گی۔ تو جب کشش ثقل اور مقناطیسیت وہ سنبھالنے سے قاصر ہو جائے گی تو پھر مکمل انتشار ہو جائے گا، ساری کائنات پھیل کے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا نظریہ ہے جس کو بگ کرنچ کہا جاتا ہے، بڑی پامالی کا نظریہ۔ محترم احباب، انتہائی معذرت کہ فون میں کچھ خرابی کی وجہ سے فون جو ہے وہ 2-3 دفعہ درمیان میں بند ہوا، تو جس سے ریکارڈنگ جو ہے وہ آخر سے پوری نہیں ہو سکی۔ تو بات کو آخر پہ تھوڑا سا پورا کرنے کے لیے میں الگ سے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جو آخری ایک نظریہ میں ذکر کرنا چاہوں گا تو وہ بگ کرنچ کا نظریہ ہے، بڑی پامالی کا نظریہ۔ یہ نظریہ جو ہے، اس سے پہلے جو ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ کائناتی کثافت جو ہے وہ بہت کم ثابت ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلسل پھیلتی جائے گی۔ لیکن اس کے الٹ جو ہے اب یہ نظریہ ہے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ کائناتی کثافت جتنی ہمیں معلوم ہے تو در حقیقت کائناتی کثافت اس سے کہیں زیادہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں بلیک ہولز دریافت ہو رہے ہیں، اور یہ امکان ہے کہ ان بلیک ہولز کے اندر مادہ کی اتنی بڑی مقدار ہو کہ جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ تو اگر ان بلیک ہولز کے اندر بہت زیادہ مادہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے تو کائناتی کثافت جو ہے، جو کہ فی الوقت صرف 0.2 ایٹم جو ہے وہ تسلیم کی جا رہی ہے، تو یہ مون ایٹامک ہائیڈروجن کے 2.2 ایٹم سے اگر زیادہ ثابت ہو جاتی ہے اور 5 ایٹم سے بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ کثافت اتنی زیادہ ہے کہ ایک امکان یہ ہے کہ کائنات کو یہ کثافت دوبارہ سکڑنے پہ مجبور کر دے۔ تو جب یہ سکڑنے پہ مجبور کر دے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری کائنات جو ہے وہ سمٹتے ہوئے تو بلیک ہولز کے اندر گرنا شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ مختلف بلیک ہولز کے اندر جب گرے گی تو پھر وہ سارے بلیک ہولز بھی ایک بڑے بلیک ہول کے اندر جا گریں گے۔ تو یہ اس کو جو ہے وہ بگ کرنچ کہا جاتا ہے، بڑی پامالی کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اسی نظریہ کا پھر آگے دوسرا حصہ جو ہے وہ اخروی حیات کے حوالے سے نہایت اہم ہے، کہ یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت یہ ساری کائنات ایک بڑے بلیک ہول کے اندر جا گرے گی تو پھر ایک اور انفجار عظیم ہوگا، دوبارہ بگ بینگ ہوگا، اور دوبارہ جو ہے وہ ساری کائنات وجود میں آئے گی۔ تو دور حاضر میں جو بلیک ہولز کی دریافت ہو رہی ہے، تو اس دریافت کے بعد یہ والا جو نظریہ ہے یہ کائنات کے حوالے سے، کائنات کے اختتام اور پھر دوبارہ کائنات کے پیدا ہونے کے حوالے سے سب سے زیادہ سائنسدانوں کے اندر مقبولیت اختیار کر رہا ہے۔ تو بہرحال دو چیزیں جو ہیں ان کا امکان، ایک موت کے بعد حیات اور دوسرا کائناتی موت کے بعد پوری کائنات کا دوبارہ پیدا ہونا، تو اس کا عقلی اور سائنسی امکان جو ہے وہ میں ذکر کر چکا۔ لیکن معاملہ صرف امکان تک جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ابھی ہم نے امکان سے ناگزیر ہونے کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا ہے،
کہ صرف امکان اس کا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارا نظریہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ضرور قیامت قائم ہونی چاہیے اور ضرور آخرت آنی چاہیے۔ تو اب ہم اگلی جو بات کریں گے تو وہ آخری جو ہے وہ پوائنٹ پر ہوگی کہ ہم امکان سے ناگزیری کی طرف جو ہے وہ سفر کریں گے۔ تو امکان سے ناگزیری کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے کہ صرف یہ ممکن ہی نہیں ہے، ناگزیر ہے کہ یقیناً دوبارہ جو ہے وہ حیات ہوگی، دوبارہ جو ہے نظام بنے گا آخرت کا۔ اس کے لیے میں دو چیزیں جو ہیں وہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ اگر ہم سوال کریں کسی بھی باشعور انسان سے کہ معاشرتی امن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ معاشرتی امن ہونا چاہیے۔ اور یہ جو بات میں اب کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ گزشتہ دروس میں ہم وجود باری تعالیٰ کو ثابت کر چکے ہوئے ہیں۔ تو وجود باری تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ موجود ہیں، تو پھر اس چیز کو جو ہے وہ سوچنے کہ ہر باشعور یہ چاہتا ہے کہ معاشرتی امن ہونا چاہیے، تو کیا اللہ رب العزت یہ نہیں چاہیں گے کہ معاشرتی امن ہو؟ ظاہر بات ہے کہ جب ہر باشعور انسان یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ بہتر چیز یہی ہے کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو، تو میرے یقیناً قادر مطلق ذات میرے اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر امن ہو۔ لیکن اگر ہمیں جواب دہی کا تصور ہی کوئی نہ ہو، اگر آخرت کا تصور ہی کوئی نہ ہو، تو پھر امن کیسے قائم ہوگا؟ کون سی چیز ہے کہ جو لوگوں کو گناہ سے روکے گی، لوگوں کو چوری چکاری سے، ڈکیتی سے، ایک دوسرے کا مال غصب کرنے سے روکے گی؟ کون سی چیز ہے؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جب جواب دہی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کسی کا خیال ہی نہیں ہے کہ کوئی پوچھ گچھ ہونی ہے، بس یہی خیال ہے کہ یہ دنیا کی زندگی گزارنی ہے تو اس کے بعد ختم ہو جانی ہے۔ تو جو دنیا کی زندگی کو گزار رہے ہیں حلال ذریعے سے، نیکی کے ساتھ، تو وہ تو بیچارے کمزوری کے ساتھ گزار رہے ہیں، ان کی تو معاشی حالت بیچاروں کی کمزور ہے، تو کیوں نہ ہم چھین کے کھائیں، کیوں نہ ہم چوری کریں، ڈکیتی کریں، قتل و غارت کریں، دوسروں کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہم تو عیش کریں، پھر تو ہر ایک یہی چاہے گا نا۔ تو ظاہر بات ہے کہ معاشرتی امن اگر ہر باشعور انسان چاہتا ہے تو میرا اللہ بھی یقیناً چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ آخرت کا تصور دیا ہے کہ بھائی آخرت میں پوچھ ہو جانی ہے، جواب لیا جانا ہے ایک امن۔ اس حوالے سے ایک آخری بات جو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک اور انداز میں سوال کرتے ہیں کہ نیکی اور بدی کی جزا اور سزا ہونی چاہیے یا نہیں۔ ہر باشعور انسان یہی سمجھتا ہے کہ نیکی کے اوپر اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور برائی کے اوپر جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے، ہر باشعور انسان یہی سوچتا ہے۔ تو کیا میرا اللہ رب العزت یہ نہیں چاہے گا کہ نیکی کے اوپر پورا بدلہ ملے اور برائی کے اوپر پوری سزا دی جائے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، لیکن یہ چیز دنیا کے اندر تو پوری نہیں ہو رہی۔ دنیا کے اندر تو کئی گناہ کرنے والے، کئی زیادتیاں اور ظلم کرنے والے وہ ساری زندگی عیش و نشاط کے اندر گزار کے چلے جاتے ہیں، سزا ان کو کوئی نہیں ملتی، بلکہ کئی تو ایسے بھی ہیں کہ ان کے گناہوں کا کسی کو پتہ تک بھی کوئی نہیں چلتا، وہ چھپے جو ہے وہ ایسے حرکتیں کر جاتے ہیں تو ان کو تو کوئی سزا نہیں ملی۔ اور دوسری طرف جو نیکی کر کے ساری زندگی گزار رہے ہیں تو قسم پرسی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی اچھا بدلہ ہی نہیں ملا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کی حکیم ذات، حکمتوں والی ذات، وہ یقیناً یہ چاہتی ہے کہ نیکی کا بدلہ بھی ملے اور برائی کی سزا بھی ملے، تو اس کے لیے کوئی انتظام تو ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر تو ہر برے کو سزا نہیں ملتی، دنیا کے اندر تو ہر اچھے کو انعام نہیں ملتا، بلکہ اچھوں کی حالت عام طور پر کمزور ثابت ہوتی ہے۔ تو پھر کوئی نہ کوئی انتظام تو ہونا چاہیے، اور وہ انتظام یقیناً اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور وہ انتظام آخرت کی شکل میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔